کی بات ہے، ملک سیاسی بحران کا شکار تھا اور الیکشن کے بعد حالات خراب تھے۔ ملک کے اندر ہنگامے سر اٹھا رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے حالات بطور خاص خراب تھے۔ مشرقی پاکستان کی تازہ بتازہ خبریں مغربی پاکستان پہنچ رہی تھیں۔ ان دنوں ہم قصور میں رہتے تھے۔ سردیاں اپنے شباب پر تھیں۔ دن گزر جاتا، شام سر پر آ جاتی۔ سارا دن تو دھوپ میں کھیل کر گزار دیتے۔ شام ہوتی تو سردی کے ساتھ براؤن آؤٹ بھی آ گرتا۔ اس روز شام میں مجھے سودا صرف لینے جانا تھا۔ 100 پیسے لیے اور بازار چلے گئے۔ ایک دکان پر کھڑی کچھ خرید رہی تھی کہ دور سے سائرن کی آواز سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھ میں آتا، قریب ہی چوکی پر لگا سائرن بھی چیخ اٹھا تو ہر شخص گھبرا گیا۔ دکاندار فروخت اور گاہک خریدنا بھول گئے۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ سائرن کیوں بجا ہے۔ ساتھ ہی بلیک آؤٹ کا اعلان ہوا۔ آنن فانن سارا شہر تاریکی میں ڈوب گیا۔ میں نے جلدی سے چیزیں لیں اور تاریکی میں ہی تاروں کی روشنی میں گھر پہنچی۔ اس مرتبہ کسی تصدیق کی ضرورت نہ تھی، بلکہ پہلے سے ہی امکان تھا کہ بھارت حملہ کر دے گا۔ ہر طرف افراتفری اور ایک غمگین تاریکی تھی۔ گھر میں سبھی لوگ پریشان تھے۔ سب کی بھوک اڑ گئی، کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سردی پورے شباب پر تھی۔ والد صاحب کاروباری سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے۔ رشتے کے ماموں بھی لاہور میں تھے۔ مومانی فکر مند ہو رہی تھیں کہ مرد گھر میں نہیں ہے، وہ گھر آ جاتے تو صحیح صورتحال کا پتہ چلتا ہے۔ بلا شبہ وہ سرد بہت اور اداس رات تھی۔ صاف اور شفاف آسمان پر 14ویں کا چاند ابھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس سرد رات میں کوئی بھی اپنے بستر پر نہ تھا۔ تمام لوگ گھروں کی چھتوں پر کھڑے جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ جلد صبح ہو اور وہ لاہور چلا جائے، کیونکہ قصور میں رہنا مناسب نہ تھا۔ دھماکوں کی آوازیں وقفے وقفے سے آ رہی تھیں، جو سب کے لیے باعث تشویش تھی۔ عجیب بات تھی کہ یہ ایک حسین ترین چاندنی رات تھی، جو اپنے دامن میں خوف و ہراس لیے آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ ہم سب جاگ رہے تھے۔ ابو کا انتظار تھا۔ رات کے 2 بجے وہ گھر آ گئے۔ بتایا کہ وہ بڑی مشکل سے لاہور میں اپنے ایک دوست اکمل صاحب سے جان چھڑا کر آئے ہیں، کیونکہ اکمل چاچا ساتھ آنا چاہتے تھے تاکہ قصور آ کر ہم سب کو اپنے ہمراہ لاہور اپنے گھر لے جائیں۔ ابھی ہمارا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ لاہور یا کہیں اور جائیں۔ ہم اپنے ہی گھر میں رہنا چاہ رہے تھے۔ ماموں بھی آ گئے تھے اور اب والد صاحب کے ساتھ حالات پر تبصرہ کر رہے تھے۔ ماموں نے والد صاحب سے کہا، صبح آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پچھلی جنگ میں آپ نے جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر اب ایسا نہیں چلے گا۔ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ اسی وقت ہماری خالہ گل بھی آ گئی۔ وہ میری ہم عمر تھی۔ میرے ساتھ بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگی کہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کانوں میں دھماکوں کی وحشتناک آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ریڈیو کی نشریات 12 بجے ختم ہو جایا کرتی تھیں، مگر اس رات اہم اعلانات اور خبروں کی بلیٹن کے ساتھ 1 بجے شب ختم ہوئی۔ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے سب کا ارادہ ہو گیا کہ صبح ہوتے ہی لاہور کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا رات کو ہی زیورات، نقدی اور ضروری کپڑے چھوٹے بیگوں میں پیک کر دیے گئے۔ تیاری دیکھ کر میں نے سوچا کہ ہر کسی کو اپنی جان بچانے کی فکر ہے۔ یہ احساس کسی کو نہیں ہے کہ سرحدوں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس سرد رات عظیم ماؤں کے بیٹے جنگل میں منگل کیے بیٹھے تھے۔ پھٹتے بموں اور آگ اگلتے ٹینکوں سے وہ اپنے جسموں کو بچانے کی بجائے اپنے ایمان کو حرارت دے رہے تھے، اور جو ٹینکوں اور توپوں کے دہانوں پر بیٹھے تھے، وہ موت و زندگی سے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ یہ وہ ہمارے قابل فخر فوجی تھے جن کو آسمان اور دھرتی دونوں سلام کرتے تھے۔ وہ سر پر کفن باندھے ہوئے تھے۔ ان کو کچھ علم نہ تھا کہ ان کا گھر کہاں رہ گیا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کو صرف ایک بات یاد تھی کہ وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے محاذ پر ہیں۔ ان کے دل میں ایک ہی لگن جاگ رہی تھی کہ اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ ادھر دہشت گردی کے دروا ہو گئے تھے اور منصب شہادت پر سرفراز ہونے کے شوق نے ان کو شعلہ جوالا بنا رکھا تھا۔ تبھی صبح صادق ملی نغموں سے گونجنے لگی۔
سورج نکل آیا، دن کے سرد اجالے چار سو بکھرنا شروع ہو گئے کہ ماموں کی آواز آئی، ہم جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی آ جائیں۔ ہم نے تیار کی کیا ہونا تھا، بس والد صاحب کی اجازت کا انتظار تھا جو خود بھی ساتھ جا رہے تھے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ بس تم لوگوں کو وہاں چھوڑ کر واپس قصور آ جاؤں گا۔ اس مرتبہ والد صاحب ہم کو اپنے دوست کے گھر چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ 1965 کی جنگ میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہنے کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ جب ہم گھر سے چلے تو میں نے آنگن پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور ڈربے کے پاس گئی جہاں ہمارے 4 مرغے بند تھے۔ ان کو دیکھا اور دانہ ڈالا۔ آج میں نے ان بے زبانوں کو باہر نہیں نکالا، وہ ٹوکرے میں ہی پھٹ پھڑا رہے تھے۔ ہم نے نانی کو ان کا خیال رکھنے کا کہا اور لاہور کے لیے رخت سفر باندھا۔ دن کے اجالے کے ساتھ ساتھ سفر بھی سرکتا رہا۔ بس پتوکی کے راستے محض سفر تھے۔ راستے میں کنڈکٹر نے بس روکی اور اس پر گیلی مٹی مل دی تاکہ ہوائی حملے سے بچاؤ کی تدبیر ہو سکے۔ ہم نے وحدت روڈ اترنا تھا۔ جب ہم لاہور پہنچے تو معلوم ہوا کہ لاہور ایک بار پھر زندہ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے حشاش بشاش اور رواں دواں ہے۔ چمکتی دھوپ میں صاف ستھری سڑکیں بڑی حسین لگ رہی تھیں۔ چھوٹے بھائی کو بھوک لگی تو ابو نے ایک ہوٹل سے دودھ لے کر دیا۔ پھر ہم سواری کا انتظار کرنے لگے اور چند گھنٹے بعد ابو کے دوست کے گھر جا پہنچے۔ انکل کی بیٹی عارفہ بتانے لگی کہ ابو رات کو ہی اپنی دوست کی گاڑی لے کر آپ لوگوں کو لینے قصور چلے گئے ہیں۔ ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ عارفہ باجی نے ہمیں 11 بجے ناشتہ دیا اور ہم نے یہاں سکھ کا سانس لیا۔ جتنے دن بھی جنگ رہی ہم لاہور میں رہے۔ میرا چھوٹا بھائی راجو 2 سال کا تھا۔ عارفہ باجی اس سے بے حد پیار کرتی تھی۔ جب بھی موقع ملتا وہ راجو کو میز پر کھڑا کر کے کہتی، اپنے فوجی بھائیوں کو سلوٹ مارو۔ ننھا منا راجو سلوٹ مارتا تو ہم سب کو اس پر بہت پیار آتا اور اسے ٹافیاں ملتی۔ یہ تاریخ کی بدترین جنگ تھی جو ملک کے دونوں حصوں میں چھڑی ہوئی تھی۔ تمام محاذ کھلے تھے، ہر محاذ کی خبر بے چین کر دیتی تھی۔ دشمن کا زیادہ زور مشرقی پاکستان پر تھا۔ جب وہاں انہوں نے ایک یتیم خانے پر بم گرا کر بچوں کو شہید کیا تو ہر ایک کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ریڈیو پاکستان سے پرجوش ترانے نشر ہو رہے تھے جس سے دلوں میں ولولہ بڑھتا تھا۔ کوئی ایک ہفتے بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ قصور واپس آئے تو راستے میں جہاں بجا فوجی گاڑیاں نظر آئیں۔ پاک فوج کے نوجوان چاقو چوبند اسلحے سے لیس گزر رہے ہوتے۔ آج دور دور تک سرمئی سڑک اداس لگ رہی تھی، ہر چہرہ خاموش لگ رہا تھا۔ پاک فوج کے جوانوں کے کپڑے گرد آلود تھے مگر چہرے پر تحمل، بردباری اور سکون تھا۔ اپنے شہر میں داخل ہوتے ہی عجیب سا احساس ہوا، ہر سو ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ گلی کوچوں کی خشک نالیاں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ گھر مکینوں سے خالی ہیں اور شجر اداس ہواؤں کی زبان سے اس ویرانی کی داستان سنا رہے تھے۔ میں خالہ کے ہمراہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ سڑک ختم ہو گئی اور ہم بازار میں آ گئے۔ بازار بھی ویران تھے، دکانیں بند تھیں۔ جب میں اپنی گلی میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سا احساس ہوا، خوشی اور اپنائیت کا۔ ہمارے گھر کی نالی سے پانی بہہ رہا تھا۔ ظاہر تھا گھر میں ابو اور نانی موجود تھے۔ ابو نے دروازہ کھولا، ہمیں دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، کیوں آئی ہو؟ ابو، میں یہاں رہوں گی، میرا لاہور میں دل نہیں لگتا۔ نانی نے سارا گھر صاف کیا ہوا تھا۔ سورج کی روشنی دروازوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ ہر شے جہاں تھی وہیں رکھی ہوئی تھی مگر ماحول پر اداسی اور سکوت طاری تھا۔ مکین جو نہیں تھے۔ میں نے دیکھا برتن ڈھکے ہوئے ہیں۔ برتنوں کے ڈھکن اتار کر دیکھا، ایک میں گھی تھا، دوسرے برتن میں دودھ اور مٹر پلاؤ رکھا ہوا تھا جو خراب ہو چکا تھا، کسی نے بھی نہ کھایا تھا۔ نانی سے پوچھا، آپ نے یہ سب کیوں رکھا ہوا ہے؟ کھا لیا ہوتا تو خراب نہ ہوتا۔ کہنے لگیں، ڈھکن ہٹا کر دیکھے ہی نہیں، کھانے کی طرف دھیان کب جاتا ہے۔ تب میں ڈربے کی طرف گئی، چاروں مرغے بند تھے۔ مجھے دیکھ کر جلتی سے اٹھ کر کڑ کڑ آنے لگے۔ 8 دن سے بند تھے، باہر آنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہم تو صبح ہی ان کو سین میں کھول دیا کرتے تھے۔ اتنے دن مقید رہنے سے ان کی کلیاں بھی مرجھا گئی تھیں۔ میں نانی سے الجھنے لگی کہ کیوں ان کو بند رکھا، ان کو بھوکا مار رہی ہو، کم کھانے کو دیتی ہو، اتنا آٹا پڑا ہوا ہے، دانے ہیں، یہ کس کے لیے ہیں، تم حالات دیکھ رہی ہو۔ پھر میں سارا آٹا کیوں ان پر ضائع کر دوں، ان کو 2 وقت کھانے کو مل جاتا ہے۔
انہوں نے بھی غصے سے جواب دیا تو میں چھت پر چلی گئی۔ جھانک کر دیکھا ان کا خالی گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں چھت پر کھڑی ہو کر ان پرسکون لمحات کو ابدی کرنا چاہتی تھی کہ دھماکوں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ہر گھر کی خاموشی بتا رہی تھی کہ ان سے ان کے مکین جدا کرنے کی ذمہ دار یہی دھماکے ہیں۔ تبھی نانی کی آواز آئی، نیچے آ جاؤ سغرا۔ میں نیچے آئی تو نانی نے کہا، چلو تم کو واپس چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں نانی، میں قصور میں ہی رہوں گی تمہارے ساتھ۔ نہیں سغرا، تم یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ میں تو ڈور ڈنگروں کے ساتھ رہتی ہوں، ویسے بھی یہاں جہاز لمحہ لمحہ آتے ہیں، کانوں کے قریب تڑ تڑ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پرسوں ہی حاجی صاحب کے گھر پر شیلنگ ہوئی ہے، شکر ہے کہ میرے جانور بچ گئے۔ بسوں کے اڈوں پر بھی شیلنگ ہوئی اور ٹرانسفارمر جل گیا ہے۔ نانی ماں، میں بزدل نہیں ہوں، مجھے ڈراؤ نہیں، میں نے کہا تو سمجھانے لگی۔ تم کو کیا پتا، جب جہاز یہاں آتے ہی تو کانوں کے قریب گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تمہارا باپ جانے کب تمہیں چھوڑ جائے، میں خود تمہیں لاہور چھوڑ آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، نانی نے چینی اور انڈے اٹھائے اور مجھے گھر سے باہر نکال کر تالا لگا دیا۔ ہم انڈے کی طرف چل دیے۔ راستے میں میں نے دیکھا کہ زمین پر ایک گز گہرا گڑھا پڑا ہوا تھا۔ پل اور سڑک بچ گئے تھے۔ یہ کارستانی بھارتی فوجی ہوا بازوں کی تھی جو لاہور کو تہس نہس کرنے نکلے تھے مگر یہاں تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ راستے میں ہی پاکستانی شاہین ان پر جپٹ پڑتے تھے اور ان کو بے نیل و مرام بھگا دیتے تھے۔ اب میں نانی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ بزرگ بھی کتنے ہمت والے ہوتے ہیں۔ سارا شہر خالی ہو چکا ہے مگر نانی ماں اتنے خطرے میں بھی قصور میں رہ رہی تھیں۔ وہ ہمارے گھر کا خیال رکھتی تھیں، جانوروں کو دانہ پانی ڈالتی تھیں، ابو کو کھانا پکا کر دیتی تھیں، رات کو اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتی تھیں اور صبح کو ہمارے گھر آ جاتی تھیں، صفائی کرتی، ہمارے ڈور ڈنگروں اور مرغوں کا بھی وہی خیال رکھتی تھیں۔ میں نے بس کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، فوجی گاڑیاں ایک قطار میں گزر رہی تھیں۔ جتنی دیر جنگ رہی، ہم لاہور میں رہے۔ 2 ڈھائی ہفتوں بعد جنگ بند ہو گئی تو ہم قصور واپس آ گئے۔ لگتا تو یہ تھا کہ جیسے کالی رات کا یہ سفر کبھی تمام نہ ہوگا، لیکن جب ہم نے قصور آ کر اپنے گھر کے اندر قدم رکھا تو دیکھا اجلی صبح ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ 2 عیدیں بہت اداس گزریں، ایک جو جنگ سے پہلے آئی، دوسری وہ جو جنگ کے بعد آئی۔ پہلے دونوں بازوؤں کے مسلمان مل کر عید مناتے تھے مگر وہ اب ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے تھے، اپنے پرائے ہو گئے تھے۔ ہمارے ہزاروں فوجی جوان اپنوں کی مہربانی سے جنگی قیدی بن گئے۔ یہ پاک و ہند کی بدترین جنگ تھی جس میں ہم نے اپنا آدھا وجود کھو دیا۔ یہ جنگ نہ تھی، دشمن کی سازش تھی، سیاسی لیڈروں کی لالچ، ہوس اقتدار اور آپس کی کشمکش، سیاسی شعور کا فقدان، کچھ طاقتوں کی دشمن کے ساتھ کھلم کھلا دوستی اور پاکستان کے ساتھ دشمنی، حلیف ملکوں کا عین وقت پر مدد کرنے سے وعدہ خلافی، اسلحے کی کمی اور سپلائی نہ ہونا، سیاستدانوں کا عوام کو دھوکے میں رکھنا اور فوج کو اسلحہ فراہم نہ کر سکنا، خود بنگالیوں کا دشمن کو دوست سمجھ لینا، یوں وحدت قوم کا شعور ختم ہو جانے سے جو غلط فہمیاں پنپ گئی وہ جنگ کی صورت میں علیحدگی کا باعث بن گئی۔ بہرحال جو ہوا اچھا نہ ہوا، خدا کرے آئندہ کبھی ایسا نہ ہو۔ اب بھی ہم سندھی، پنجابی، بلوچی اور پٹھان کے جھگڑے نکال کر ایک مضبوط پاکستانی قوم کا شعور برقرار رکھیں تو کسی کی مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف دیکھ سکے۔ مگر آج کل بھی سرحدوں پر ایسی ہی کوششیں پنپ رہی ہیں۔ آج بھی جب یہ تلخ حقیقت یاد بن کر احساس کو ڈستی ہے تو دل کی گہرائیوں سے یہی آواز ابھرتی ہے، کاش ایسا نہ ہوتا۔